الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عصيتم إن تولوا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المصلحون ولكن لا يشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عظیم الشان اجلاس عام کے عظیم صدر محترم اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، جنہوں نے انتہائی مصروفیت کے باوجود آج صبح ہی شری نگر کشمیر سے لوٹ کر واپس آئے اور مصروفیت کے باوجود آپ کے اس اجلاس کے لیے انہوں نے وقت نکالا. ناظم عمومی فضیلت الشیخ مولانا محمد ہارون سنابلی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جناب کمال الدین سنابلی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس جناب راشد صاحب سلفی حفظہ اللہ، اس اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مؤقر علماء کرام اور بھوجپور مودی نگر ڈسٹرکٹ غازی آباد اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا مختصر تعارف. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی سے آپ نے سماعت فرما لیا. آپ نے رات کے 12:30 بلکہ 1:15 بجے تک مختلف علماء کرام سے ان کے مختلف عناوین پر ان کے اپنے مختلف اسلوب و لہجے میں بہت ہی خوبصورت تقریریں سماعت فرمائی.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سبھی کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلُّوا أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر تمہیں حکمراں بنا دیا جائے، نظام حکومت سونپ دیا جائے، تو تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد برپا کر دو، تم زمین کے اندر فساد پھیلاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتے داریوں کو توڑ کر رکھو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حکمرانوں کے تعلق سے اشارہ کیا ہے جو نااہل ہیں، اور جب نااہلوں کو کوئی باغڈور دے دی جائے، کمان سونپ دی جائے، تو زمین کے اندر فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ فساد برپا کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد برپا مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو زمین پر اصلاح کرتے ہیں، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تو زمین پر اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ہوشیار رہنا، الا خبردار رہنا، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں، یہی لوگ معاشرے اور سماج کے اندر فساد برپا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ منافقوں کی ایک علامت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو فساد کہاں برپا کر رہے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو سکون چاہتے ہیں، ہم تو شانتی چاہتے ہیں، ہم تو خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا الا، ان سے ہوشیار رہنا، هم المفسدون، یہی فسادی ہیں جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہم کو خیر خواہی چاہیے۔ میرا اشارہ کس طرف ہے یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی دونوں آیتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں حکمراں بنا دیا جائے، ان تولیتم، اگر تمہیں حکمرانی دے دی جائے، اگر تمہیں باغڈور سونپ دی جائے، تو ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد برپا کرتے رہو۔ ایسے ایسے تاریخ پڑھیے حکمرانوں کی کہ جب ان کے ہاتھ میں باغڈور دی گئی تو انہوں نے زمین کے اندر فساد برپا کر دیا، صفے ماتم بچھا دی، لاشوں کے لاشیں جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے، کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اور کہا کہ تقطعوا ارحامکم، اور رشتے داریوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے، توڑ کر رکھ دیں گے۔ فساد کب برپا ہوتا ہے؟ امن اور چین اور سکون اور راحت کب ختم ہوتی ہے؟ زمین پر فساد کب برپا ہوتا ہے؟ اس کی جیتی جاگتی مثالیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس فساد کا
مٹانے کا کیا راستہ ہے اور یہ فساد کو کیسے ختم کیا جائے، یہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آنا چاہیے، اس کا ریزن، اس کی وجہ، اس کے اسباب۔ منافقوں کا یہ وصف اپنے سامنے رکھیے۔ خود ہماری سوسائٹی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ یار فساد کیوں برپا کر رہے ہو، ارے چھوڑو نا، تو فوراً جھٹ سے لوگ کیا کہیں گے، ارے میں کہاں فساد کر رہا ہوں، میری کیا غلطی ہے، مجھے میری غلطی بتاؤ۔ نہیں، میں تو حق بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کی تھی، اس صلح سے آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ امن کا راستہ کیا ہے اور شانتی کیسے بحال ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ضد اور ہٹ دھرمی کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے، کبھی کبھی ضد اور ہٹ دھرمی کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ناجائز باتوں پر بھی سمجھوتا کیا جاتا ہے اگر اس کا تعلق فتنہ اور فساد کو روکنے سے ہو تو۔ مدینے سے وفد چل چکا ہے، صحابہ کرام کی جماعت پر مشتمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکے آنا چاہ رہے ہیں، بلکہ داخل ہو چکے ہیں مکہ کی سرحد میں، اور حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر کچھ شرطیں لگائی جاتی ہیں، کچھ شرائط طے ہوتے ہیں، اور مکے سے جو وفد جاتا ہے سہیل کی نگرانی میں، سہیل کی سرپرستی میں جو وفد جاتا ہے، ان سے جو صلح ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ شرطیں اتنی ناجائز تھیں کافروں کی طرف سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناجائز شرطوں کو بھی مانا۔ نہیں مانتے تو فساد ہوتا، نہیں مانتے تو ایک جنگ ہوتی، اور مٹھی بھر یہ صحابہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، جب حدیبیہ کے مقام پر جو شرائط طے ہوتے ہیں، اس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ اے محمد ابن عبداللہ، اس مرتبہ نہ آپ کو عمرہ کرنے دیا جائے گا، نہ آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے دیا جائے گا، آپ اور آپ کے جتنے صحابہ ہیں سب کو واپس جانا ہوگا۔ 7 میل کے فاصلے پر مکہ، غور کیجیے آپ، مدینے سے چل کر آ چکے ہیں اور تھوڑی دور تک رہ گیا ہے مکہ، لیکن شرط کیا لگائی جا رہی ہے؟ اس مرتبہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، صفا و مروہ کی سعی نہیں کرنے دی جائے گی، مکے کے اندر انٹری نہیں دی جائے گی، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو واپس جانا ہوگا۔ آئندہ سال آپ اور آپ کے ساتھی عمرے کے ارادے سے آ سکتے ہیں مکے میں، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہر ہمارا، پیدائش ہماری مکے میں ہوئی، ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں اور جائیداد اور مکانات اور حویلیاں آج بھی مکے میں موجود، لیکن ہم ہی کو ہمارے گھر میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ جب یہ پہلی شرط لگائی جاتی ہے، اس سال واپس جاؤ گے، آئندہ سال آؤ گے، آپ نے فرمایا کہ اے سہیل، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ دوسری شرط، آئندہ سال مکے میں آ تو سکتے ہو، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں۔ نبی اکرم کا جواب سنو کہ مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔
آج کا وہ جذبہ